بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں ایک شریر اور بدمزاج جن رہتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور آ کر اس جنگل میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں اس نے پہلے اپنے لیے گھر بنایا اور پھر ایسا پورے جنگل پر قبضہ کر کے پورے جنگل کو اپنی طرح خطرناک اور وحشت زدہ بنا دیا۔ اب یہ جنگل دور دور تک بدروحوں کے جنگل کے نام سے مشہور تھا، حالانکہ یہ جنگل بدروحوں سے بالکل پاک تھا، جن نے صرف دہشت کے لیے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں کسی کو نہ رہنے دیا اور اسے روشنی سے نفرت تھی، جبکہ اندھیرا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور رات ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ اپنے انسانوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، چوری چکاری، قتل اور جھوٹ جیسے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، اس لیے وہ انسانوں سے بہت بیزار تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ جنگل کے پاس سے ایک سڑک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتی تھی۔ یہ تمام لوگ اس سڑک سے گزر کر شہر جاتے تھے۔ دن میں تو لوگ سکون سے اس سڑک پر سفر کر لیتے، مگر رات کو جن انہیں طرح طرح کی آوازیں پیدا کر کے روشنی چلا کر، درختوں کو زور زور سے ہلا کر، پتھر برسا کر لوگوں کو ڈراتا، مسافروں کو خوف زدہ کرتا، ان کا من پسند کام تھا۔ جن ہونے کی وجہ سے وہ غائب بھی ہو جاتا، شکلیں بدل لیتا اور طرح طرح کی آوازیں نکال لیتا۔ جن کو یہ سب کر کے بہت لطف حاصل ہوتا تھا، اس کی تشکی ہو جاتی۔ اس جن کی وجہ سے لوگوں نے رات کو سفر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جن ایک دن سڑک کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی راہ غیر کی تلاش میں تھا، کوئی شرارت کرے تاکہ بوریت دور ہو، لہٰذا وہ کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہو گیا اور وہیں ایک مکان کرائے پر لے کر رہے گا۔ اس طرح وہ بوریت سے بچ جائے گا اور انسانوں کو ڈرانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر رہنے لگا۔ جس مکان میں ٹھہرا تھا وہاں آس پڑوسی سب غریب لوگ رہتے تھے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ جنہوں نے کچھ دن خاموش رہ کر سب کے روزمرہ کا جائزہ لیا۔ اب وہ پڑوس کے بچوں کو ڈرانے کے موقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن ایک بچہ گھر پر اکیلا تھا، جن نے پہلے بلی کا روپ دھارا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ڈرپوک انسان کہہ کر جن بہت ہنستا۔ بچے کے رونے کی آواز سے بستی والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال جن کو بلی بن کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس طرح وہ اکثر لوگوں کو ڈراتا اور دل ہی دل میں مذاق اڑاتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن جن بیمار پڑ گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی حالت میں تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں کم ہوتی چلی گئی۔ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ جادو کے زور سے وہ دوبارہ جن کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ کر جنوں کو ڈاکٹروں کے پاس جا سکے، مگر یہ سب کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کئی روز بیمار پڑا رہا۔ ایک روز پڑوسیوں کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی۔ پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس بچے کو اس نے بری طرح ڈرایا تھا، وہ بچہ بھی اس کی تیمہ داری کر رہا تھا۔ اب گاؤں والے اس کے گھر آتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پکاتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے، دعا کھلاتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ جن کئی دن تک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ آخر بار وہ تندرست ہو گیا۔ اس بار جن کا دل دماغ میں شرارت نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے گاؤں والوں کا جینا محال کر رکھا تھا، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، ان کی قیمتی چیزیں برباد کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ڈرا رہا تھا۔ مگر اب جب وہ انسان کا روپ دھا کر انسانوں میں رہا تھا تو اس نے محسوس کیا جنہیں وہ اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی ضرر سے لوگ ہیں، غریب اور مسکین ہیں۔ اتنی غربت میں بھی ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے روٹی کھلائی، اس کا سر دبایا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کی گھر کی صفائی کی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ انسانوں کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا تھا وہ یقیناً غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ واپس اپنی برادری میں چلا جائے گا اور آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اصلیت گاؤں والوں کو ضرور بتائے گا۔ دل میں تہیہ کر کے جن سو گیا۔ صبح اٹھا تو اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل آیا۔
गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गांव वालों, करीबी जंगल में जो बदरूहों के नाम से मशहूर है, वहाँ कोई बदरूह नहीं, बल्कि वहाँ एक जिन रहा करता था जो सबको डराता था, मुसाफिरों को तंग करता था, इनकी चीज़ें इधर उधर करता था। गांव वाले हैरान होने लगे। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि वो भूत इस वक्त आप सबके सामने है। जिन ये कहकर खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। औरतें और बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे थे। जिन ने फिर कहा, जी हाँ, मैं ही वो जिन हूँ। इस गांव में इस नीयत से आया था कि आप सबका जीना मुहाल कर दूंगा, मगर यहाँ इंसान का रूप धाकर मैं हकीकत जान गया। जब मैं बीमार पड़ा तो तकात के बाद मेरी ताकतें कम हो गई थी, इस वजह से मुझे कई दिन इंसान का रूप धार ही रहना पड़ा। मगर इस दौरान आप सब ने जितनी मेरी खिदमत की है, मैं इनसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि आप सब इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीनी तौर पर माफ़ कर देंगे। मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी दोबारा यहाँ आकर किसी को नहीं सताऊँगा। मैं जा रहा हूँ आपके गांव और इस जंगल से भी। जिनने ये कहकर सामान उठाया और चल पड़ा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। गांव वाले आगे बढ़े। एक पल को भूत डर गया कि शायद अब ये सब मिलकर मुझसे हमला कर देंगे, मगर ऐसा ना हुआ। गांव के लोग जिनके पास आए और कहने लगे, हमारी खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी खिदमत इसलिए की कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है, ये हमारा फ़र्ज़ था। और रही बात तुम्हें माफ़ करने की, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। माफ़ ना करके हमें छोटा नहीं होना चाहिए और खुदा के बंदे होने का तकाजा है कि हम तुम्हें माफ़ कर दें। अब अगर तुम चाहो तो इसी घर में हम सब के साथ रह सकते हो। गांव वालों की ये बात सुनकर जिनकी आंखों में आंसू भर आए, वो सबके साथ रहने पर राज़ी हो गया। अब जिन गांव वालों की मदद करता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो उसकी मदद को पहुंच जाता, कोई भूखा होता तो उसे रोटी ला देता, कोई बीमार होता तो उसकी खिदमत करता, किसी को परेशान ना करता, उसकी परेशानी दूर कर देता। जिनके इस रवैये से सब खुश थे। जिन भी अब इंसानों में बहुत खुश रहने लगा। अब सब इंसान उसके दोस्त थे और इस तरह वो ज़िंदगी गुजारने लगे।